میرا جملہ ہے نا، وہ جو رات پر بستر پہ لیٹ کے جو کلیجے پھٹتے ہیں لوگوں کی باتیں، یہ پیروں کے نیچے سے وہ کاٹنے والے آرے جو لوگوں کی پیر کاٹ گئے، وہ چھرے اور وہ تیر جو لوگوں نے ایک کمزور انسان کو جو ابھی ڈیولپ نہیں تھا، شروع کر رہا تھا اپنی زندگی کے سفر میں، یا بے ڈھنگا بھی تھا یا فالتو بھی تھا یا گناہ گار بھی تھا اور پاپی بھی تھا، اگر اللہ کی نگاہ میں تو 99 قتل والے کی بھی حیثیت تھی، کیونکہ کلیجے میں احساس تھا اس کے۔ وہ عورت جو کتے کو پانی پلا رہی تھی، چاہے سر سے پیر تک گناہوں سے بھری ہو، اگر اللہ کے ہاں اس کا ججمنٹ پاس نہیں ہوا تھا، احساس تھا اس کو کہ کتنے ہی پاپی لوگ ہوتے ہیں، کتنے ہی متکبر لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن سینے میں ان کی عاجزی ہوتی ہے، بڑا درد ہوتا ہے، ہم تو فتویٰ لگانے میں 2 منٹ ہی لگتے ہیں۔ تو وہ اللہ بھی جانتا ہے زندگی میں اصل ہے بھی یہ دکھ اور یہ غم دکھ ہوتے ہیں جو انسان کو بناتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر میں معاملے کھول دوں تیرے لیے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے نہ میں کچھ ہوں نہ دنیا کچھ ہے، اور تو انا ربکم الاعلیٰ کے نعرے لگا دیتا ہے آگے سے۔ پھر تو اللہ کہتا ہے نا قرآن کے اندر کہ جب ہم نے فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے بھلا دیا جو ہم نے ان کو نصیحت کی تھی کہ ان ایریاز کے اوپر لائف کے اندر کہیں پہنچنے کے لیے کمپرومائز نہیں کرنا، نہ روحانی لحاظ سے نہ جسمانی لحاظ سے، ڈونٹ کمپرومائز آن دیز اسٹینڈرڈز اف یو آر ٹرائنگ ٹو میک سم تھنگ ان لائف۔ جب تم بھولے تو ہم نے کیا کیا، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جب مجھے کسی کو برباد کرنا ہوتا ہے نا، جب مجھے واقعی کسی کو تباہ کرنا ہوتا ہے، جب مجھے واقعی کسی کو مجھے وہ بندہ ہی نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا اور میں نے اس کے بارے میں فیصلہ، میں اس کے اوپر فتحنا علیہم ابواب، میں اس کے آگے دنیا کھول دیتا ہوں، پھر وہ ہاتھ لگاتا ہے اور چیزیں سونا ہو جاتی ہیں۔ تو جن لوگوں کی یہ ایک باری میں کام ہو جاتے ہیں نا، ان کو ذرا تھوڑا سا نظر کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے سٹینڈرڈز پورے فالو کیے ہوں، اللہ کے، اپنے مخلوق کے، عبادت کے سٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز، فزیولوجیکل لحاظ سے، اسپرچول لحاظ سے، لیکن کیونکہ انسان کامل آتا ہی نہیں ہے، اچھی تربیتیں ہر کسی کی تو نہیں ہوتی لیکن ہوئی بھی ہوتی ہیں، میں جنرل بات کروں، اس کا علیحدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، ہم نے کیا پھر کھول دیتے ہیں دنیا کو، حتی اذا فرحوا بہ، جب اس حد تک، حتی اذا فرحوا، جب وہ فرحوا یا فرحوا، جب وہ بالکل خوش ہو جاتے ہیں نا جو ہم نے انہیں عطا کیا ہوتا ہے، اخذناہم بغتۃ، ہم ایسے پکڑ لیتے ہیں ان کو جیسے ہوش ہی نہیں ہوتی ان کی۔ تو جب اللہ نے کسی کو پکڑنا ہوتا ہے نا، تب اس کی رسی ڈھیل چھوڑ، وہ غلطیاں کرتا رہے گا، وہ بے ڈھنگے حرکتیں کرتا رہے گا، وہ کفر کرتا رہے گا، وہ شرک کرتا رہے گا، وہ پاپ کرتا رہے گا، وہ معصیت کرتا رہے گا، وہ ذنوب میں ڈوبا رہے گا، وہ بدعت کرتا رہے گا، وہ گناہ کبیرہ کرتا رہے گا، وہ لوگوں کے حق مارتا رہے گا، وہ کسلان کا بیمار ہوگا، وہ بخل کا بیمار ہوگا، وہ لیزینس، پروکیسٹینیشن، یہ سارے مسائل جو نفسیات اور شخصیت کے، وہ سب ہوں گے، اور اللہ اس کو جو نا آگے سے میسج نہیں بھیجے گا کہ بدل جا بھی۔ یہ کرونا کو لے کے بھی لوگوں نے اپنی اتنی رائے بنائی ہوئی ہے، یار آپ کے پاس تو ابھی بھی وقت ہے، فاتقوا اللہ ما استطعتم کے تحت اگر موت نہیں آئی، ابھی دیکھیں وہ پلین کریش کے اندر تب سوچیں کہ وہ اپنے عید منانے آ رہے تھے، اور وہ جو ماڈل کالونی میں بیٹھے ہوں گے کراچی کے اندر، ان کو ہوش بھی نہیں ہوگا کہ اب اتنا بڑا اوپر سے یہ بم گر جانا ہے ان کے اوپر۔ آپ کے پاس وقت ہے اپنے اصولوں کو، اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرنے کا، دس از یور ٹائم۔ تو اگر دنیا کے اندر کسی کو کوئی تکلیف آئی ہے نا، کوئی پکڑ بھی ہو گئی ہے، کہیں اس کا بھانڈا بھی پھوٹ گیا یا کہیں وہ ذلیل بھی ہو گیا، تو انسان کے دل میں آتا ہے نا، اللہ نے کیوں کیا میرے ساتھ، کیوں کیا اللہ نے میرے ساتھ۔ اذا اراد اللہ بعبد الخیر، اللہ اگر کسی کے حدیث میں آتا ہے ترمذی کہ اگر اللہ کسی کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے نا، کیا کرتا ہے، اجل له العقوبۃ فی الدنیا، اللہ دنیا میں اس کی پکڑ کر لیتا ہے تاکہ وہ رجوع کر لے، تاکہ وہ ٹھیک کر لے، تاکہ وہ درست کر لے، تاکہ ہینڈز کر لے، تاکہ اس کی انڈیورنس اور ریزیلینس ہے کہ اسے آتا نہیں۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم اتنی بے ڈھنگی زندگی تھی ہماری، آپ بتا نہیں سکتا، نہ بات کرنے کا ڈھنگ، نہ مذاق کرنے کا ڈھنگ، نہ سمجھ، کلیئرٹی نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ آج امت کے اندر لوگ باتیں کر رہے ہیں، امت کا حل کیا ہے، امت کا حل کیا، امت کا، ہم کم سے کم ہم حل اگر نہیں بھی دیتے کھل کے تو کلیئرٹی تو ہے نا کہ کیا چل رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا اپنا آپ نہیں سمجھ میں آتا تھا، آج اللہ نے ان ٹھوکروں، ان تکلیفوں کے ساتھ ساتھ کر کے اتنا پالش کر دیا ہے کہ ہم ابھی بھی دیکھ لیں، ہزاروں لوگوں کے سامنے بھی بیٹھے ہوں گے، ہمیں پتہ ہے الفاظوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ ہی سنبھال رہا ہوتا ہے باللہ۔ تو جنہیں ایک زمانے میں کلام کے اوپر کوئی عبور نہیں تھا، کلام سکھا دیا اللہ نے، مزاج سکھا دیا اللہ نے، یہاں اتنی بات نہیں کرنی، یہاں اتنی کرنی ہے، یہاں اس طرح بیٹھیں، یہاں اس طرح اٹھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے ہی سارا اپنے آپ کو درست کرنے کا نام، ایکسلنس، ریکٹیفیکیشن۔ تو اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر کہ جب میں
کسی کے ساتھ نا اذا اراد اللہ بعبدہ الشر، جب میں کسی کے ساتھ ارادہ کرتا ہوں کہ اب نہیں میں نے اس کے ساتھ اچھا رکھنا، تو اللہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ امسکا عنہ بذنبہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو وہیں روک لیتا ہے، حتی یعافی بہ یوم القیامہ، اس حد تک کہ ان گناہوں کے ساتھ پھر وہ قیامت میں پکڑ ہوگی، حتی یعافی بہ یوم القیامہ، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر یہ آ بھی رہی ہے نا، تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ بھائی اللہ کا پیغام آیا ہے میری طرف، اللہ کا پیغام آیا ہے میری طرف کہ میں دیکھ لوں کچھ چیزوں کو کہ مجھے، لیکن جب آپ نہیں سمجھیں گے تو چھوڑ دے گا، اللہ بھی چھوڑ دے گا، اور پھر کھل جائے گا رستہ۔ پھر جو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے نا کہ جی میں پہنچ گیا ہوں، جی میں نے بڑا نہیں، تو یہ سنت ہے اس زندگی کی کہ اس میں تکلیفیں آئیں گی، اس کے اندر تکلیفیں آئیں گی۔ اور اگر آپ میں کوئی پرابلم نہیں بھی ہے تو ایک اور نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ کیونکہ اب آپ کے مسل نے 5 کلو کا وزن اٹھانے کی تو طاقت ہوگی، اب 10 کلو پر لے کے جانا ہے تو مسل پہ مزید ٹینشن دینی پڑے گی مسل کو۔ روح بھی ایسی ہے، اگر وہ اس لیول اور اس گریڈ کی تکلیف لینے کے قابل ہو چکی ہے تو اس لیول کی تکلیف اور گریڈ لینے کے قابل کیسے ہوگی؟ مزید تکلیف میں ڈال کے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ہیو یو sorted this thing in your head, have you started thinking like this، کیا تو نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تو جنت میں داخل ہو جائے گا؟ وَلَمَّا يَعْلِمَ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اللہ کو پتہ نہیں چلے تم میں سے جہاد کرنے والا، مطلب جہاد سے مراد ہارڈ کور سٹرگل، اور اگر جہاد کے تال کے معنی میں بھی لیں کون جان کی قربانی دے سکتا، وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور کیسے پتہ چلے گا کہ تیری ریزیلینس اور انڈیورنس کے لیول کیا ہے؟ اس لیے تکلیف دیتا ہے اللہ، تاکہ تیرا مسل بڑھے، تیری روح کا مسل بڑھے، تیری انڈیورنس بڑھے۔ اور آج میں اپنی کوئی بڑی کو 30 مار کھانی والی بات نہیں کر رہا، لیکن جو کبھی کاغذ کی طرح پھٹ جاتے تھے اور کانچ کی طرح ٹوٹ جاتے تھے، آج واقعی حیرت ہوتی ہے کیسے کیسے پہاڑ کاٹ لیے زندگی کے، کیسی کیسی جنگیں کاٹ لی، کیسے کیسے جملے سن لیے لوگوں کے، کیسے کیسے جھٹکے اللہ نے برداشت کرنے کی ہمت دی۔ ہم تو خلق الانسان ضعیفہ کے تحت انسان ہے تو کمزور، لیکن اللہ اس سے کام بھی کراتا ہے۔ ایسے بڑے لوگ بیٹھے ہیں دنیا میں، آپ دیکھیں، سنیں جا کے ان کی کہانیوں کو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح سے جو ہے یہ معاملات ہوتے ہیں آگے سے۔ تو ان سب کے بیچ کے اندر نا پھر انسان کے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کی انسان توبہ نہیں کر رہا ہوتا۔ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ خود سے توبہ نہیں کر رہا، اور اسے پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ لائف کے ایکسپین کے ساتھ اس کا پلندہ جو ہے نا یہ الٹے ہاتھ والے کا بڑھتا جا رہا ہے اینڈ ہی از ناٹ ڈوئنگ اینی تھنگ اباؤٹ اٹ۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کو جنت میں اس کی رکاوٹ بنے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ تکلیف دیتا ہے اس کو تاکہ وہ پاک ہو جائے۔ ما یصیب المسلم، کسی بھی مسلمان کو نہیں پہنچتا، من نصب ولا وصب ولا ہم ولا حزن ولا حزن ولا غم، نہیں کسی بھی مسلمان کو تکلیف، غم، ہم، کرب، مسائب، پریشانیاں، دکھ، جھٹکے، زلزلے نہیں پہنچتے۔ حتی الشوک یشاکھا، اس حد تک کہ وہ کانٹا بھی اسے نہیں چبھ رہا ہوتا ہے۔ الا کفر اللہ بہ من خطایاہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی، الا کفر اللہ بہا من خطایاہ، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی خطائیں معاف کر دیتا ہے۔ تو کتنا اکاؤنٹ تو ویسے ہی کلیئر ہو رہا ہے، کتنا اکاؤنٹ کلیئر ہو رہا ہے۔ یہ بیماریاں آتی ہیں انسان کو، بیٹھے بٹھائے بیمار ہو جاتا ہے انسان، چلتے پھرتے بیمار ہو جاتا ہے انسان، چلتا پھرتا آدمی لیٹ جاتا ہے، پھر انسان کو ایک وسوسہ آتا ہے، یہ ہے تمہارا اللہ، یہ ہے تمہارا رحمان رحیم، کیا بولنا چاہیے اس پہ؟ پہلے تو اعوذ باللہ من الشیطان، پھر کیا کہنا چاہیے؟